الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورة الکہف آیت نمبر 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. واضرب اور آپ بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال. کما ان پانی کی طرح ہے انزلناہ کہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کی نباتات. فاصبح پھر ہو گئی حشیما چورا چورا تذروہ اسے اڑائے پھرتی ہیں الریاح ہوائیں. وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرا خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ضرب یضرب کا ایک مطلب مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. مثلا پھر آگے واضح لفظ بھی آ گیا کہ مثال بیان کریں. ما پانی کو کہتے ہیں، انزلہ کا مطلب اتارنا ہوتا ہے، اختلاط اس کا مطلب ملنا ہوتا ہے. اسی سے اردو میں لفظ اختلاط بولا جاتا ہے. اختلاط مرد و زن جملہ استعمال ہوتا ہے. نبات سے مراد نباتات ہیں. اور حشیم جو ہے یہ حشیم فاعل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے. فاعل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے. چورا چورا کیا ہوا. تذرو جو ہے یہ ذرا یذرو باب ناصر ینصر سے ہے، ہواؤں کا اڑانا. اور مقتدرہ یہ قدر یقدرو سے ہے، لیکن اس سے پھر آگے یہ باب افتعال آ گیا تو باب افتعال سے یہ اسم فاعل ہے. تو قادر یقدرو اصل ہے، لیکن اس کو جو کہ باب افتعال میں لے آئے تو آپ جانتے ہیں زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. حروف کا زیادہ ہونا معنی کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر حروف بڑھ جائیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ اصل میں مقدرہ آپ اس کو کہہ لیں، لیکن چونکہ تا آگے باب افتعال کی تو مقتدرہ ہو گیا تو معنی بھی بڑھ گیا، خوب قدرت رکھنے والا. تو خوب والا جو مبالغے والا ترجمہ جو ہے وہ ایک حساب سے وہ ہم یہاں کر رہے ہیں. اس سے پہلے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا تھا ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں. وہ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کی مناسبت جو تھی اس کی بھی وہی مناسبت ہے. پہلے بیان کر دیا قریش کے جو سردار ہیں یہ مثال بھی انہی پر منطبق ہوتی ہے. پہلی مثال بیان کی کافر اور مومن کی. کافر کے دو باغ تھے، وہ سارا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہ دوسری مثال دنیا کی بے ثباتی کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو دنیا کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے مثال بیان کریں. مثال بیان کیا کی کہ دنیا کی مثال اس پانی کی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتارا. اس کے ساتھ پھر زمین کی جو نباتات ہیں پودے وغیرہ وہ مل گئے، اور پھر وہ آپس میں ان کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، وہ مل جل گئے، پھر وہ اگنا شروع ہوئے، گھنے ہوتے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، یعنی پودوں کا زیادہ ہونا خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرنے لگا. یہ ساری خوبصورتی دیکھ کر جو کاشتکار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. گویا کھیت کا
लहलहाना काश्तकारी के लिए बहुत ज्यादा मसरत का बायस होता है। लेकिन जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले छोटी थी, उसको खाद मिलती रही, पानी मिलता रहा, वो बढ़ती रही, बिल आखिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो खेती पककर जर्द हो जाती है, फिर वो खुश्क हो जाती है। खुश्क होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाती है और उसके बाद वो चूरा चूरा होना शुरू हो जाती है। तो ये पानी की मिसाल, और उसके साथ आप ये याद रखें कि दुनिया की मिसाल का भी बिल्कुल यही हाल है। आसमान से रूह उतरती है, जमीन का बना हुआ, मट्टी से बना हुआ जिस्म है, रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बचपन आता है और उसके साथ फिर लड़कपन आता है, फिर आदमी नौजवान होता है, जवानी आती है, और उस पर ये जो खूबसूरत लम्हा गुजरता है, वक्त गुजरता है, तो ये वालिदैन की खुशी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है कि हमारा बेटा जवान हो गया, देखें इसका चेहरा खूबसूरत है, सुर्ख रंग का इसका चेहरा है और बड़ी जबरदस्त इसकी सेहत है, बहुत जबरदस्त कड़ियल जवान हमारा बेटा है। तो गोया जिस तरह एक काश्तकार खुश होता है अपनी फसल को देखकर, बिल्कुल इसी तरह वालिदैन, अकरबा, रिश्तेदार अपने बेटे को देखकर खुश होते हैं जब वो जवान होता है। लेकिन याद रखें यहां इस आयत में फख्तलता फअस्बहा, ये जो अल्फाज हैं इसके शुरू में फा है, तो ये फा ताकीद के लिए है, जिसका मतलब क्या होता है, एक मरहले के बाद दूसरा मरहला शुरू होता है। तो जैसे खेत पहला जो बड़ा खूबसूरत मरहला होता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरा मरहला, तीसरा, और बिल आखिर वो पककर जर्द हो जाती है और हर किस्म का जो हुस्न है वो सारे का सारा मिलियामेट हो जाता है। यही मराहिल इंसान पर भी गुजरते हैं, बचपन आया, लड़कपन आया, जवानी आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान खा रूह के साथ उसका जो जिस्म मिला होता है, वो जितना कुछ भी खा ले, हत्ता कि वो मुकव्वी गजाएं खा ले, वो कुश्ते खा ले, जो कुछ भी मर्जी खा ले, बिल आखिर उस पर जवाल आना है। बुढ़ापे की सूरत में वो जवाल आएगा, और जिस तरह एक फसल सारी बिल्कुल चूरा चूर हो जाती है, यही हाल इंसान के साथ भी होने वाला है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, इसका मतलब क्या है कि सरसब्जी, शादाबी अल्लाह तबारक व तआला ही बख्शता है। तो जिस तरह खेत को या एक इंसान को कड़ियल जवान और निहायत खूबसूरती अल्लाह तबारक व तआला अता कर सकता है, तो तबाही, बर्बादी, जवाल, बुढ़ापा और फसल का चूरा चूर होना, यह भी सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। गोया वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अलमालु माल, वल बनून और बेटे, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, वल बाकियात और बाकी रहने वाली, अस्सालिहात नेकियां हैं, खैर बहुत बेहतर हैं, इंद रब्बिक आपके रब के यहां, सवाबन सवाब में, व खैरुन और बहुत बेहतर हैं, अमला उम्मीद के एतबार से। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं और बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के यहां सवाब में बहुत बेहतर और उम्मीद की रूह से बहुत ज्यादा अच्छी हैं। यहां भी दुनिया का जिक्र ही है कि जिस तरह दुनिया में दीगर चीजें हैं, वहां साथ साथ इंसान का जो माल होता है और खुसूसी तौर पे इंसान के जो बेटे हैं, ये दुनिया की जिंदगी की खूबसूरत तरीन चीजें होती हैं, जीनत है। इंसान इसी के अंदर ही पड़ा रहता है, सुबह शाम और दिन रात वो अमीर होने के चक्करों में पता नहीं क्या कुछ करता है और बेटों के हुसूल के लिए पता नहीं क्या कुछ करता है। गोया ये दो चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, और ये वो दो चीजें हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा हुस्न होता है। यहां आप देख रहे हैं अल्लाह ताला ने माल और बेटों का ही जिक्र किया है, जबकि और भी कई चीजें शामिल हैं।
یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ مال میں انسان کی ملکیت کی ہر چیز ہی آ جاتی ہے، وہ مکان ہو، وہ جانور ہوں، مویشی ہوں، سونا چاندی ہو، جو کچھ بھی ہو، مال میں یہ سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم احادیث کی طرف جائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، 3462 نمبر روایت کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، اسراء والی رات میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا۔ انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت پر میری طرف سے سلام پیش کیجئے، اور ساتھ انہیں جنت کی خوبصورتی وغیرہ کا بھی بتائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے کہ اس کی جو اصل چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جنت میں آنے کے لیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری روایت مستدرک حاکم میں 1899 نمبر پر موجود ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور پہلے جو روایت ترمذی کی ہم نے نقل کی ہے اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم والی جو روایت ہے امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات جو ہیں آپ نے فرمایا ان میں بہت زیادہ کثرت کیا کرو۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا التکبیر، اللہ اکبر کہنا، والتحلیل، لا الہ الا اللہ، والتسبیح، سبحان اللہ، والتحمید، الحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ سارے باقیات صالحات ہیں۔ تیسرے نمبر پر امام طبرانی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ وہن الباقیات الصالحات۔ یہ نقل کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ باقیات صالحات ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر نسائی اور دیگر کتب احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسی کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ان کے بعد آپ نے فرمایا وہن الباقیات الصالحات، باقیات صالحات یہ ہیں۔ تو باقیات صالحات کے متعلق احادیث سے ہم نے جائزہ لے لیا، تو کیا پتہ چلا؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ والے جو کلمات ہیں یہ باقیات صالحات میں شامل ہیں کہ انسان یہ پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ باہر صورت اس میں شدید اختلاف بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر اور کئی ائمہ سلف اس سے مراد 5 نمازیں لیتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے ایک دوسری روایت ملتی ہے، اس میں انہوں نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر یہی کہا۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح علی بن ابو طلحہ نے عبداللہ بن عباس سے جو روایت نقل کی ہے باقیات صالحات کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے یہی ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد کرنا، صلہ رحمی کرنا اور دیگر تمام اعمال حسنہ کرنا۔ تو یہ تفسیر تبری میں اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح ایک عبداللہ بن عباس سے تیسری روایت بھی ہے جو اوفی نے ان سے روایت کی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد پاکیزہ گفتگو ہے باقیات صالحات سے۔ عبد الرحمن بن زید
بن اسلم کا قول کیا ہے اس حوالے سے کہ باقیات صالحات سے مراد تمام نیک اعمال ہیں؟ واللہ عالم اس تھوڑی سی تفصیل سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ الباقیات صالحات سے مراد تمام نیکیاں ہیں، ہر قسم کی نیکی ہی اس کے اندر شامل ہے۔ جس طرح باقی رہنے والے اعمال کے متعلق دیگر روایات بھی، جیسے صحیح مسلم میں 1631 نمبر آپ دیکھ لیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آپ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، تین کے علاوہ، الا من صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یہ تین چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ اور ایسا علم کہ جو نفع بخش ہے، کسی کو پڑھا دیا وہ آگے پڑھتا جا رہا ہے اور وہ علم پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اس طرح نیک صالح اولاد ہے جو انسان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور وہ دعائیں جو ہے انسان کے لیے نیکی کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ مختلف روایات اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی، بیان بھی کر دی ہم نے۔ تو اس میں راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے نیک اعمال، ہر قسم کی نیکی، وہ انشاءاللہ باقیات صالحات میں شامل ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو منہیات ہیں، ان سے رک جانا، اجتناب کر لینا، یہ بھی نیک کام ہے۔ تو گویا اس میں خلاصہ کلام کہہ لیں یا نتیجہ اس بحث کا کہہ لیں یہی ہے، واللہ عالم، میرے ہاں احادیث کو سامنے رکھ کر اور تابعین صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہی ہے کہ ہر قسم کے جو نیک اعمال ہیں وہ باقیات صالحات میں شامل ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے حال و احوال بیان کر کے اس کی مثال دی، تو اس کی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت جس سے انسان بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے، بغیر کسی فائدے کے یہ دنیا زائل ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان انسان کی طرف لوٹتا رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا نقصان اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، مال اور بیٹے ہیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ باقیات صالحات ہیں۔ وہ دو قسموں میں تقسیم کر کے اس بحث کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ والباقیات الصالحات کے بارے کیا فرمایا؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی کام بھی ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اولاد ہے، بس اوقات اولاد انسان کے لیے فتنہ ہی بن جاتی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بس اوقات یہ فتنے کا سبب بنتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا یہ تو دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ان کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے، یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اور یہاں کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ گویا دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا یہاں ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ جو انسان نے پھر نیک اعمال کیے ہوں گے وہ انسان کو انشاءاللہ وہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے، ان اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے اور انسان کو جنت میں داخل کر کے بے شمار بڑی بڑی ایسی نعمتیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو نوازیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَيَوْمَ، اور جس دن، نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے، الْأَرْضَ زمین، بارزہ صاف کھلی، وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، فلم پس نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک کو بھی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف دیکھیں گے اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نسیرو یہ سا یا سین یا را
سیر اس کا مادہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیر و تفریح، سیاحت وغیرہ، چلنا۔ جبال جو ہے یہ جبل ان کی جمع جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ حشرناہم، یہ حشر یحشر، حشر روز محشر، اکٹھا ہونا، اکٹھے ہونے کی جگہ محشر۔ کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، فلم نغادر منہم احدا۔ ہمارے اس سبق کا پہلا حصہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں 2 آیات پہلی، ان میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت جو ہے اس کی ہمیشگی کا ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ والی آیت، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے جو احوال ہیں پھر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہی آخرت میں ہے، آخرت میں ہی ساری زندگی ہے، تو پھر آخرت کے کچھ احوال وہ اللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے آگے ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں یا قیامت کے احوال ذکر کرتے پہلی چیز کیا ذکر کی کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں دیکھیں جتنی چیزیں ہیں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہیں کہ جو زمین کے اندر کیل کی یا میخ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی بدولت یہ زمین جو ہے ساکن ہے، میخیں ہیں یہ پہاڑ زمین کے اوپر۔ تو یہ کتنی زبردست اور سخت چیز ہے، لیکن اللہ تعالی کا جو زوال والا قانون ہے کہ ہر چیز نے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا حاصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو قانون زوال ہے یہ پہاڑوں جیسی سخت چیزوں کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ تو جب پہاڑوں جیسی سخت چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے اس قانون کا شکار بن رہی ہیں تو یہ ہلکا پھلکا اور چند کلو کا یہ انسان یہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جیسا کہ پچھلی وہ آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس نے جو اللہ تعالی کی نعمتوں کا سپاس تھا، ناشکرہ انسان، کافر انسان، اس نے آخرت کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں سے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ پہاڑ کتنا وہ مضبوط ہے، قانون زوال اس پر بھی لاگو ہو رہا ہے، تو انسان پر کیسے یہ لاگو نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ پہاڑ جو ہے ان کو چلایا جائے گا اپنی جگہ سے اکھڑ کر، فضا کے اندر یوں پھریں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین کے ہر قسم کے جو نشیب و فراز ہیں یہ بالکل ہموار ہو جائیں گے، زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی، اور یہیں پر پھر اللہ اکبر وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، وحشرناہم، ہم انہیں جمع کریں گے۔ تو میدان محشر بھی جو ہے یہ اسی چٹیل زمین پر پھر قائم ہوگا۔ فلم نغادر منہم احدا، کسی کو بھی نہیں ہم چھوڑیں گے، سارے کے سارے یہاں آئیں گے، وہ متکبر آدمی ہو، وہ آخرت کا انکاری ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو غلام ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کو اس میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جمع کریں گے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ سورہ ہود میں فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَعُرِضُوا، اور سب پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب پر، صَفًّا، صفیں باندھے ہوئے، لَقَدْ، بلا شبہ یقیناً، جِئْتُمُونَا، تم ہمارے پاس آئے ہو، کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، بلکہ زعمتم، تم نے گمان کیا، الن، کہ ہرگز نہیں، نجعل، ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے،
موعدا, کوئی وعدے کا وقت, اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے. بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے. اللہ اکبر. خلقناکم لأول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. تو یہ جو خطاب ہے یہ آخرت کے جو منکر ہیں یہ ان کے لیے ہے. جیسے کہ ایک مثال پیچھے بھی گزری کہ وہ جو کافر تھا 2 باغوں والا, اس نے انکار کیا تھا. اسی طرح کفار مکہ میں بھی لوگ انکار کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے بالکل ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, زمین کے اندر ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے, تو کیسے اٹھائے جائیں گے. آج کل بھی کئی لوگ اس کے منکر ہیں. تو گویا یہ سب کے لیے یہ خطاب ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں, تمہیں ضرور اٹھائیں گے, ایسے اٹھائیں گے جیسے تم پہلے تھے, یعنی جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اس کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 6527 دیکھیے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تحشرون حفاة عراة غرلا, تم قیامت کے دن ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے. قالت عائشہ, تو عائشہ فرماتی ہیں, فقلت یا رسول اللہ, میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض, مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو آپس میں دیکھیں گے. فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك, آپ نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچ بھی نہیں آئے گی, اس طرف ان کا خیال نہیں ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی حدیث آئی ہے. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی, کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. باہر صورت ہر ایک کو اٹھنا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے اس حالت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا. اس آیت کریمہ میں جو وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, صفا کا جو لفظ ہے کہ صف میں قطار اندر قطار جو ہے کھڑے ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑی ہوگی, جیسا کہ سورۃ النبا میں بھی فرمایا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, ایک صف میں, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اور دوسرا احتمال کیا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ صفوں میں ہوں گے. تو گویا صف اگرچہ مفرد لفظ ہے لیکن اس سے مراد جمع ہوگا, جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ فرمایا, الفاظ کیا ہیں, اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم. جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی. بہرحال یہ دونوں احتمالات جو ہیں اپنی جگہ پر درست ہیں. ووضع الكتاب فطر المجرمین مشفقین, ووضع اور رکھی گئی الکتاب کتاب, فطر پس آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو, مشفقین ڈرنے والے, مما اس سے جو, فیہ اس میں ہوگا, ویقولون اور وہ کہیں گے, یا ویلتنا ہائے افسوس, ہماری بربادی, ما کیا ہے, لہذا الکتاب اس کتاب کو, لا یغادر کہ وہ نہیں چھوڑتی, صغیرتن چھوٹی بات, ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات, الا مگر, احصاہا اس نے شمار کر رکھا ہے اسے, ووجدوا اور وہ پائیں گے, ما جو, عاملو انہوں نے عمل کیے, حاضرہ موجود, ولا یظلم اور نہیں ظلم کرتا, ربک آپ کا رب, احدا
کسی ایک پر، اور کتاب رکھی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وضع یضع کا مطلب رکھنا ہوتا ہے، دیگر الفاظ بھی، یہاں یا ویلتنا یہ یا الگ ہے اور ویلتنا یہ الگ ہے۔ یا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، اور ویلتنا یہ آگے افسوس کے لیے۔ تو یہ آپ اس کو مصدر کہہ لیں، اس کا اس لفظ سے آگے کوئی فعل وغیرہ نہیں بنتا۔ یہاں آپ دیکھیں یا ویلتنا کے آگے ہے ما لہذا الکتاب، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں میم الف ما کیا ہے؟ لہذا الکتاب یہ الگ ہے، یعنی لام ہاذا کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ لام حرف جر ہے جو ہاذا کے ساتھ ملا ہے، لہذا الکتاب۔ لیکن یہاں ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے، جسے آپ مصحف عثمانی کہہ لیں، تو رسم عثمانی میں جو یہ لکھا ہوا ہے قرآن، اس میں لام الگ ہے، یعنی لام جارہ جو ہے اس کو الگ لکھا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ یہاں لام الگ ہے، لام جارہ الگ ہے، تو اس کو الگ لکھنے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ مجرم لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ وہ بعض کلمات پر رک جایا کریں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا کہا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، ہم نے جو جو کام کیے تھے وہ چھوٹے تھے بڑے تھے سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے تو الگ سے بھی کئی دلائل ہیں قرآن کریم میں بھی کہ کس طرح، اللہ اکبر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں آیت نمبر 17-18 دیکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس طرح سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 سے 12 دیکھیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، گویا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ برا ہے، اچھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب کچھ اس کتاب میں، اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ سورۃ الطارق آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، ہر قسم کی خفیہ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت غدار قسم کے جو لوگ ہیں یہ رسوا ہوں گے۔ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، غداری کرنے والے ہر شخص کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ساتھ وہ پہچانا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، حکمران ہیں، قاضی ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ فیصلہ خواہ 5-6 لوگوں میں کیا جا رہا ہو، غلطی کا امکان ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ احدہ یہ ناکرہ ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے، ہر کسی، سارے اس کے اندر شامل ہیں، پھر وہ انسان ہوں یا حیوانات ہوں۔ حیوانات کے متعلق بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2582 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حق والوں کو ان کے حقوق ہر صورت ادا کیے جائیں گے۔
حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ خواہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اور ظلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے ابن آدم میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حق تلفی نہیں کرتا۔ ذرہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کمرے میں آپ بیٹھے ہوں، ہلکا سا روشن دان ہو تو باہر سے جب آپ دیکھتے ہیں ہلکا سا سوراخ ہو، اس میں سے اندر کی طرف جو چھوٹے چھوٹے وہ اندھیرے میں آپ کو نظر آتے ہیں سفید رنگ کے، انہیں ذرات کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی جائے کہ اس ذرے کا 1,00,000 حصے کر دیے جائیں، وہ جو لاکھواں حصہ ہوگا نا اس کو بھی ذرہ کہیں گے۔ تو ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا، جو جو اس کا بنتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو عطا کرے گا۔ یہاں ایک مسند احمد صحیح بخاری سے ایک حدیث جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام احمد نے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت بیان کی ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوا کسا، اور 1 مہینے کے سفر کے بعد میں نے ان کے پاس جو ہے جا کر پہنچ گیا شام کے علاقے میں، تو معلوم ہوا کہ وہ شخص عبداللہ بن انیس ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دربان سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ دروازے پر جابر ہیں۔ تو یہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ ان کو پتا چلا کہ فلاں آدمی کے پاس حدیث ہے جو اس نے اللہ کے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں لینے چلے گیا اس سے، اور دربان سے کیا کہا کہ انہیں جا کر بتائیے کہ جابر آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ جابر جو عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ فرماتے میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے تو انہوں نے مجھے اور میں نے انہیں گلے لگا لیا، ملاقات کی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس قصاص کے متعلق ایک ایسی حدیث ہے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس حدیث کے سننے سے پہلے ہی آپ کا انتقال نہ ہو جائے یا میں فوت نہ ہو جاؤں، اور میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ عراتا غرلا بہما، قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ عریاں ہوں گے، ننگے ہوں گے، غرلن بغیر ختنے کے ہوں گے، بہما بہم ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ بہم کیا ہے؟ قلنا وما بہمن، ہم نے پوچھا کہ یہ بہم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس معہم شیء، ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل نڈھال اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، اللہ تعالیٰ پھر سب کو ایسی آواز کے ساتھ بلائے گا جس کو قریب اور بعید کے سارے لوگ ہی یکساں طور پر سنیں گے۔ کیا فرمائے گا؟ انا الملک، میں ہوں بادشاہ،
अना दय्यान, मैं हूं हाकिम। वला यंबगी लिअहद मिन अहलि अन्नार अन यदखुल अन्नार, कोई जहन्नुमी उस वक्त तक जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता। वलहु इंद अहद मिन अहलिल जन्नति हक्कुन हत्ता अकुस्सहु मिन्हु, उस वक्त तक जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा कि उसका अहले जन्नत में से किसी पर कोई हक हो और मैं उससे उसका हक उसे दिला ना दूं। वला यंबगी लिअहद मिन अहलिल जन्नह, और ना ही किसी जन्नती को यह हक हासिल है अन यदखुलल जन्नह, कि वो जन्नत में दाखिल हो। वलिअहद मिन अहलिन नार इंदहु हक्कुन हत्ता अखुस्सहु मिन्हु हत्ता लत्मा, यहां तक कि अगर उस जन्नती के पास किसी जहन्नुम वाले का हक है तो मैं वो हक उससे दिलवाऊंगा, यहां तक कि एक थप्पड़ भी अगर किसी जन्नती ने जहन्नुमी को मारा होगा तो उसका किसास दिलवाऊंगा। क़ाल क़ुलना कैफ़ा व इन्नमा नअति अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल औरातन गुरलन बुहमन क़ाल बिल हसनात वस्सय्यिआत। रावी कहते हैं कि हमने अर्ज की कि हक किस तरह दिया जाएगा, जबकि हम तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास इस हालत में आएंगे कि बरहना होंगे, बरहना जिस्म और गैर मख्तून होंगे, हमारे पास तो कोई चीज नहीं होगी। तो आपने फरमाया हुकूक नेकियों और बुराइयों की सूरत में अदा किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा होगा या किसी ने किसी का माल चुराया होगा तो उसको माल नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। और अगर मामला ज्यादा ही हो तो फिर उसके गुनाह इस जुल्म और ज्यादती करने वाले पर डाल दिए जाएंगे। तो ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को पूरा पूरा हक दे रहे हैं। ये नहीं कि जो जन्नत में जा रहा है, अगर जन्नती ने किसी जहन्नुमी पर कोई जुल्म किया है तो वो बगैर जुल्म कैसे नहीं चले जाएगा, बल्कि उसका किसास भी अल्लाह तबारक व तआला दिलवाएंगे, उसके बाद जन्नती आदमी जन्नत में दाखिल हो सकेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के आदल और इंसाफ के हवाले से कमाल मिसाल है, जो सही बुखारी और मुस्नद अहमद की हदीस की रोशनी में हमने आपके सामने जिक्र की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किस्म के जितने हशर के अहवाल हैं उनकी हौलनाकियों से महफूज फरमाए, और जो जन्नत और जन्नत वालों की सिफात हैं अल्लाह ताला वो सिफात हम में पैदा कर दे, और उसकी रहमत के साथ बाक़ियात सालिहात करें, और फिर उसी रहमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला जो उसने अपने बंदों के लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों का हमें मुस्तहिक बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।